اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری طرف سے قرآن تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں نہیں مل رہا، اقرا۔ کبھی آپ نے سوچا قرآن کی پہلی وحی، پہلے لفظ جو اترے؟ اچھا لوگ کہتے ہوتے ہیں لوگوں کو اسلام میں علم کی اہمیت یہ ہے کہ پہلا لفظ جو اترا، پہلی وحی اقرا ہے۔ اقرا کے کیا معنی؟ تو پڑھ۔ کیا معنی؟ اگر یہ آیت ہمارے لیے ہوتی تو پھر یہ اقرؤ ہوتی، اے لوگو تم پڑھو، جمع کا صیغہ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اس وقت غار حرا میں جو تھا اسے کہا جا رہا ہے تو پڑھ۔ جس کے پاس جبریل امین آئے وہاں نہ تو تھا نہ میں تھا، ابو بکر تھے نہ عمر تھے نہ عثمان تھے نہ علی تھے نہ طلحہ تھے نہ زبیر تھے نہ سعد تھے نہ سعید تھے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سمجھ آگئی نا؟ وہاں کون تھا؟ صرف محمد رسول اللہ تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے اقرا، اے محمد تو پڑھ، تیرا پڑھنا قرآن ہے۔ قرآن کے کیا معنی؟ اس نام کے میننگز، اس لفظ کے میننگز کیا ہے؟ قرآن پڑھی ہوئی چیز۔ کیا آپ کہتے ہیں جی قرآن کا نام قرآن اس لیے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے جو مولویوں نے مفسروں نے لکھ دیا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خدا کے بندو، قرآن کے معنی قرآن اس لیے ہے کہ یہ محمد کی آواز میں دنیا کو عطا ہوا ہے، محمد کی تلاوت کا نام قرآن ہے۔ تو غور کیجئے، قرآن لکھا ہوا آیا ہے؟ آسمان سے لکھا ہوا اترا؟ نہیں، تورات لکھی ہوئی اتری تھی۔ تورات، یا اللہ وہ تورات تو نے لکھی ہوئی اتار دی تھی، قرآن بھی لکھا ہوا اتار دیتا۔ فرمایا پھر تم نے ورقوں پہ اور لوحوں پہ قرآن پڑھنا تھا۔ قرآن مصطفیٰ کی آواز ہے، قرآن مصطفیٰ کی آواز ہے، کائنات کو قرآن۔ غور کیجئے نا، سیدہ خدیجہ کو قرآن کیسے ملا؟ مصطفیٰ نے تلاوت کی تو قرآن ملا۔ یتلونہ حق تلاوتہ، تو یاد رکھیے گا قرآن مصطفیٰ کی آواز میں دنیا کو ملا ہوا ہے، لکھے ہوئے حروف میں نہیں ادا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن آواز۔ فرمایا قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن کھولنے سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ جمال تمہارے دل میں بسنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بے شمار لوگ جو محمد سے ہٹ کر قرآن پڑھتے ہیں انہیں گمراہ کر دیتا ہوں، اور جو مصطفیٰ سے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشکر لی، اس انشکر لی میں مصطفیٰ کا نام نہیں ہے اور موجود ہے۔ فرمایا میرا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کا شکریہ ادا نہ ہو جائے۔